الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی ختم المرسلین۔ آج 12 ربیع الاول ہے اور پوری دنیا میں مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا دن منا رہے ہیں، جس کو عمومی طور پہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے، اور اس سلسلہ میں مختلف تقاریب منعقد ہو رہی ہیں۔ اس موقع پہ کچھ احباب یہ بھی کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانا جو ہے وہ بدعت ہے، اور اس حوالے سے وہ سوشل میڈیا پہ اپنے پیغامات بھی لکھتے ہیں، اور کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ دن تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا سے واپس تشریف لے جانے کا ہے، تو کیا آپ ان کی وفات کی خوشیاں مناتے ہیں؟ اب ان دونوں اعتراضات کا علمی اور قرآن حکیم کی تعلیمات کی روشنی میں جائزہ لیتے ہیں، اور اسے فرقہ واریت سے ہٹ کے ہم بات کرنا چاہیں گے، کیونکہ قرآن حکیم نے فرقہ واریت کو شرک قرار دیا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرمایا ہے کہ جو لوگ دین میں فرقے پیدا کریں آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو خالص علمی اور عقلی اور قرآن حکیم کی جو تعلیمات ہیں ان کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں، تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو یوم ولادت ہے اس کو منانے پہ اعتراض کرتے ہیں، وہی لوگ جب ان کا اپنا جو ہے وہ برتھ ڈے آتی ہے یا ان کے بچوں کی، تو اس کو مناتے بھی ہیں، سوشل میڈیا پہ وہ جو ہے وہ تمام قسم کے جو ہے پیغامات ان کا بھی تبادلہ کرتے ہیں، تو اس وقت تو ان کو یہ اعتراض نظر نہیں آتا۔ اور جہاں تک بدعت کا تعلق ہے، تو اگر ہم دیکھتے ہیں تو بدعت کی وہ جو تعریف یہ کرتے ہیں کہ ہر وہ جو نئی چیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد آئی ہے تو وہ بدعت ہے۔ اگر بدعت کی اسی تعریف کو دیکھ لیا جائے تو پھر تو جو باجماعت تراویح ہم پڑھتے ہیں، یا مساجد کے مینار ہیں، یا قرآن حکیم کی تفاسیر لکھی گئی ہیں، قرآن حکیم کے تراجم لکھے گئے ہیں، یہ دورہ حدیث ہے، احادیث کی جو کتابیں لکھی گئی ہیں، جو فقہ مرتب ہوئی ہے، یہ بے شمار ایک لمبی فہرست ہے، یہ سب کی سب بدعتیں ہیں۔ حضور کے زمانے میں تو ایسی نہیں تھی، اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے لیے کہا تھا، تو پھر آپ بدعت کس کو کہیں گے؟ یہ بھی ایک سب سے اہم سوال یہ ہے کہ بدعت آپ کہیں گے کس کو؟ اسی طرح وہ لوگ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے پہ معترض ہوتے ہیں، جب ان کے جو اپنے اکابر ہیں یا جو ان کے مذہبی رہنما ہیں، جب ان کی برسی آتی ہے تو اس پہ وہ سیمینار منعقد کرتے ہیں، وہ خلفائے راشدین کے ایام منانے کی جو ہے وہ اس کا مطالبہ کرتے ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دن منانے پہ کیا اعتراض ہے؟ تو سب سے پہلی جو چیز جو ہے وہ بدعت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اسلام ایک دین ہے، مذہب نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ہماری طرف سے سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، اور اس کو ہمارے علماء بھی کہتے ہیں، اور وہ فرق یہ بتاتے ہیں کہ مذہب صرف چند مذہبی رسومات کے مجموعے کا نام ہوتا ہے، جبکہ دین زندگی کے ہر شعبے کو جو ہے وہ اس کا احاطہ کرتا ہے، جس میں آپ کی معاشرت ہے، سیاست ہے، تجارت ہے، معیشت ہے، سب کچھ ہے۔ تو یعنی دین میں آپ کی پورا وے آف لائف آ جاتا ہے۔ اب ہمارے وے آف لائف میں آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی زیادہ چیزیں ہیں جو صحابہ اکرام کے رسول پاک کے دور میں نہیں تھی، لیکن ہم وہ سب کرتے ہیں، وہ کسی کو وہ بدعتیں جو ہے وہ نظر نہیں آتی۔ تو اصل میں بدعت کی تعریف ہی جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے جو ایک دین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جس کی تکمیل ہوئی تھی، اور قرآن حکیم میں جو ڈیوائن پرنسپلز دیے گئے ہیں، ان میں جو چیزیں حلال حرام اور باقی چیزیں عقائد کی اور عبادات کے حوالے سے جو فکس کر دی گئی ہیں، ان میں تو کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، وہ ایک بدعت ہوگی۔ اگر اس میں کوئی اضافہ، فار ایگزامپل کوئی 6 نمازیں شروع کر دے، یا وہ رمضان کے علاوہ روزوں کو بھی فرض قرار دے دے، یا وہ حج کے علاوہ کہے جی سال میں 2 دفعہ حج فرض ہے، تو یہ نئی چیزیں دین میں داخل ہوں گی۔ لیکن جو بائی لاز ہیں اس دین کے اس پورے سٹرکچر کو یا ان پرنسپلز کو متاثر کیے بغیر جو چیزیں ہم کرتے ہیں، جیسے ہم قرآن حکیم کی تفاسیر لکھی جاتی ہیں، دورہ حدیث ہوتا ہے، یا باجماعت تراویح جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے، تو یا شبینہ جو کرتے ہیں، یا اس طرح کی جو ہمارے مساجد کے ہم نے مینار بنانے شروع کیے، اب وہ چیزیں جو ہیں وہ دین کے اس بنیادی جو سٹرکچر ہے اس کو ڈسٹرب بھی نہیں کرتی، اور یہ نئی چیزیں ہیں۔
ان چیزوں کو اس لیے بعض لوگ جس کو بدعت حسنہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایسی وہ نئی چیز جو دین کے اس پورے نظام کو متاثر نہیں کرے اور اس کے تحت چلے، جس کے تحت ہم سیمینارز منعقد کرتے ہیں، ہم مذہبی شخصیات کا جو ہے وہ دن مناتے ہیں، ہم باقی تقریبات منعقد کرتے ہیں۔ تو اسی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو 12 ربیع الاول کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دنیا میں تشریف آوری ہے، اس موقع پہ اگر ان کا ہم ذکر کرتے ہیں تو یہ بھی اسی کے تحت آتا ہے۔ اور قرآن حکیم نے خود انبیاء اکرام کا ذکر کیا ہے اور ان کی ولادت کا ذکر کیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کا، حضرت موسیٰ کی ولادت کا، حضرت یحییٰ کی ولادت کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا۔ بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ کی ولادت پہ خدا تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے۔ تو یہ ہی ہوتا ہے میلاد منانا۔ اور اگر ہم سورہ یونس کو دیکھیں تو اس کی آیت 58 میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مومنین پہ بہت بڑا جو ہے وہ احسان ہے کہ خدا نے آپ کو وہ نعمت دی ہے جو بڑی محنت سے آپ کو نہ مل سکتی، وہ قرآن حکیم ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ملی ہے۔ اور پھر آگے کہا فلیفرح، اب اس کو ریجائز، اب اس پہ آپ جشن مسرت مناؤ۔ تو قرآن حکیم ملنے کی صورت میں جشن مسرت ہم رمضان میں جو 27ویں رمضان جب نزول قرآن ہوتا ہے، شب قدر ہے، اس موقع پہ مناتے ہیں۔ اور قرآن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ نہیں ہے، حضور مجسم قرآن تھے، تو حضور کی دنیا میں تشریف آوری پہ بھی ہم جشن مسرت سورہ یونس کی اس کی روشنی میں ہو سکتا ہے، اور اس میں مختلف قسم کی محافل منعقد کی جا سکتی ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ یہ رسول پاک کا دنیا سے تشریف لے جانے کا بھی دن بھی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میلاد کی محافل جو ہوتی ہیں اس میں موضوع تو یہی ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو، اسوہ حسنہ کو قرآن حکیم کی روشنی میں بیان کیا جائے۔ اس سے یہ فرق نہیں پڑتا کہ یہ دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لے کے آنے کا ہے یا واپس لے کے جانے کا ہے۔ مقصد تو ایک ہی ہے کہ ہم اپنی محبت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے عشق کا اظہار کریں، ہم یہ عزم کریں کہ ہم اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی بسر کریں گے، ہم قرآن حکیم کی روشنی میں عظمت مصطفیٰ کو بیان کریں، اور ہم اپنے قلوب کو عشق مصطفیٰ کی روشنی سے جو ہے وہ فروزاں کریں۔ تو اس کے لیے کوئی فرق نہیں ہے کہ آپ کی یہ دنیا میں آمد کا یا واپس جانے کا دن ہے، آپ اس کو جس انداز سے مرضی منائیں۔ آپ رسول پاک کی جو عظمت ہے، ان کا جو ذکر ہے، وہ جیسے مرضی کریں، سیمینار کی صورت میں کریں، آپ تقریر کی صورت میں کریں، آپ گھر میں اچھا کھانا بنائیں، بچوں کو اچھا کھانا کھلائیں، گھر میں بات کریں کہ آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ دنیا میں تشریف لائے، اور دنیا کی تمام اقوام اپنے مشاہیر کے ایام مناتی ہیں اور ان کو متنازع نہیں کرتی۔ اب پوری دنیا، خواہ وہ حضرت عیسیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں یا نہیں، یا بالکل سیکولر ہے، لیکن پوری دنیا میں کرسمس منایا جاتا ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتے۔ تو آپ جس طرح سے چاہیں، جیسے مرضی کریں، آپ کریں۔ آپ کا اعتراض یہ درست ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے ہم جلوس نکالتے ہیں، ہم جو ہے وہ مناتے ہیں، صحابہ نے اس طرح سے نہیں منایا، تو بالکل ٹھیک ہے، آپ جس انداز سے بہتر سمجھتے ہیں آپ اس انداز سے اس دن کو منائیے، لیکن خدا را اس دن کو متنازع نہ کیجیے، کیونکہ پوری دنیا کی کوشش ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو متنازع بنایا جائے۔ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط قسم کی جو باتیں کی جاتی ہیں اور نعوذ باللہ جو خاکے بنائے جاتے ہیں، یہ اسی کا ایک تسلسل ہے، جسے اقبال نے کہا تھا کہ یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ تو وہ ہمارے بدن سے وہ نکالنا چاہتے ہیں، اور ہمیں ان کی کسی بھی اس قسم کا سازش کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ ہمیں جس انداز سے، جس طرح سے آپ بہتر ہوں، آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے اپنی محبت کا اظہار کریں، اس طرح کی جس طرح کی آپ محافل منعقد کرنا چاہتے ہیں آپ منائیں، جو بھی انداز ہو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے وہ ہمارے ایمان کی شرط اول ہے، اور آپ کا دنیا میں تشریف لے کے آنا ایک بہت بڑی رحمت تھا، جس کو قرآن نے کہا ہے کہ آپ کائنات، پوری کائنات کے لیے رحمت ہے اور رحمت للعالمین ہے۔ اب اس پہ جو ہے وہ بعض سوال کر سکتے ہیں، جو غیر مسلم ہیں وہ بھی یہ سوال کر سکتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ حضور پوری کائنات کے لیے رحمت ہے، تو ہمارے لیے کیسے رحمت ہے؟ یا یورپ میں رہنے والے کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جو یورپین ہیں
وہ کہتے ہیں جی آپ کہتے ہیں کہ آپ کے نبی پوری کائنات کے لیے رحمت، تو ہمارے لیے کیسے رحمت ہیں؟ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو یہ اس بارے میں وضاحت سے بیان کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے غیر مسلموں کے لیے اور اہل یورپ کے لیے کس طرح سے جو ہے وہ رحمت ہیں۔ آپ انتظار کیجئے، اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مقدس اور بابرکت موقع پہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور ہمارے دلوں کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع سے فروزاں کر دے۔ آمین۔